اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا کہ عرفان اسلامی اس میں 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 خصوصیات کسی عرفانی تعلیمات میں پائی جائیں، کسی تصوف کی تعلیمات میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں تو اس عرفان کو اور اس تصوف کو صحیح عرفان اور صحیح تصوف کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 خصوصیات اس عرفان اور اس تصوف میں نہ پائی جائیں تو وہ تصوف بھی مذموم ہے، اس عرفان کی بھی مذمت کرنا ہوگی۔ پہلی خصوصیت بیان ہوئی کہ وہ فطرت انسانی کے مطابق ہو۔ دوسری خصوصیت کہ اس کا جامع ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور تیسری خصوصیت جسے آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ صحیح عرفان اسلامی اور صحیح تصوف اسلامی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ بس بیان ہوا عقلی تجزیہ و تحلیل کے مطابق یہ 3 خصوصیات نہایت اہمیت رکھتی ہیں ہر عرفان اور تصوف کے لیے، اور پھر انہی 3 خصوصیات کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان ہو گئیں قرآن و سنت کے مطابق، اور عقلی دلائل کی روشنی کے مطابق عرفانی تعلیمات کو فطرت کے مطابق ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے۔ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ عرفان اسلامی کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ خصوصیت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان بھی ہوئی ہے اور اس خصوصیت پر تاکید بھی کی گئی ہے۔ پہلے عقلی زاویے میں اس خصوصیت کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقل یہ حکم کرتی ہے کہ انسان کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی تعلیمات کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو اس دنیا میں خلق فرما کر بھیجا ہے، وہی اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے نبی کو مبعوث کرے، اور وہی اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کے مصالح اور مفاسد جو اللہ کے پیش نظر ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے قانون کو تدوین کرے اور اس قانون کو اپنے نبی کے ذریعے سے خداوند متعال ابلاغ کرے اور پہنچائے۔ بس عقلی اعتبار سے بھی شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور انسان مومن کو اس شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ اس پر لازم ہے، اور نقلی اعتبار سے یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور اولی الامر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پس جب اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی اطاعت کرے۔ وہ شخص جو رسول نہیں ہے اس کی اطاعت کرے، وہ شخص جو ولی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس کو اپنے لیے ولی، امام اور معصوم قرار دے دے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس نقطے کو آیات قرآنی کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کہ جو اس نے اپنے رسول کو ایک شریعت کا پیغام قرآن مجید کی صورت میں دے کر بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ تم کسی اور شخص کو اپنا ولی، اپنا آقا، اپنا جو مرشد ہے وہ قرار نہ دو جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ بس انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی اطاعت کرے، انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ کتاب الہی کی پیروی کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل کی۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اور اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب قل، کہہ دو ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس اتباع اور اس پیروی کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری پیروی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پیروی کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر خداوند متعال اپنی غفاریت کا اعلان کر رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت زیادہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشندہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہاں سے واضح ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ یعنی خداوند متعال نے ہمارا وظیفہ یہ مقرر کیا ہے کہ ہم کتاب الہی کی پیروی کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل کی۔ پھر ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے حبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمارا محبوب ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے حبیب کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی ہے۔ اب جب ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا، اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155 میں خداوند متعال کلام الہی کی پیروی کی ترغیب دلا رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل بھی کیا ہے اور یہ کتاب مبارک بھی ہے۔ بس ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ ہمارا وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس قرآن کی اتباع کرو، اس قرآن کی پیروی کرو، اس قرآن میں موجود احکام الہی کے مطابق عمل کرو۔ یہ ایک ہمارا وظیفہ ہے۔ وَاتَّقُوا، اور دوسرا ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ اب اگر ہم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے، اب اگر ہم تقوی اختیار کریں گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم کتاب الہی کی پیروی کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو شاید اس پیروی اور اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پس عزیزان محترم، یہ آیات جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا وظیفہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے دوری کریں، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب نہ ہو اس سے دوری کریں، یعنی وہ تعلیمات جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں اور دوسری طاغوتی کتابوں میں موجود ہیں جنہیں کتب ضلال کہا جاتا ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ان کتابوں سے دوری کریں۔
ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے ولی، اللہ کے رسول کے جانشین کی پیروی کریں۔ عزیزان محترم، ہم عرفان اسلامی کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو موضوع گفتگو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اس موضوع کا عنوان ہے عرفان اسلامی کی تلاش۔ اور عرفان اسلامی کی جب ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو معاشرے میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کاذب عرفانی گروہ موجود ہیں۔ اب جب مختلف کاذب گروہ موجود ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ صحیح عرفان کون سا ہے؟ تو بیان ہوا صحیح عرفان وہ ہے جو 3 خصوصیات کا حامل ہو، فطرت کے مطابق ہو، جامع ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عرفان میں چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ بہت تڑپ موجود ہے ہمارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی، بہت شوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، بہت محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس معرفت میں درجات ہیں۔ جس قدر انسان مرحلہ بمرحلہ، قدم بقدم ان معرفت کے درجات کو طے کرتا ہوا خداوند متعال تک پہنچے گا، تو ایک انتہائی مرحلہ ایسا آئے گا جہاں انسان اپنی ہستی سے خود کو فنا کر دے گا اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ بس یہ جو انسان کا ہدف ہے، یہ جو انسان کا اشتیاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا، اللہ میں فنا ہونے کا، جو عرفان کا انتہائی مقصد ایک عارف کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو اس مقصد میں بھی اگر دقت کی جائے، توجہ کی جائے، تو آپ کو اللہ سے محبت نظر آئے گی، اللہ سے دوستی کا دعویٰ نظر آئے گا کہ جو ایک شخص اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے پر عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ عرفان کے پیچھے جاتا ہے، وہ تصوف کے پیچھے جاتا ہے۔ بس اس کا دعویٰ ہے۔ اب اگر اس دعوے میں صداقت پائی جاتی ہے تو صداقت کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ بدیہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ ہر جہت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جو تمہیں دے دے تم اس سے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ پس معیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم نے رسول خدا کی پیروی کرنا ہے، اور یہ پیروی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اسے خداوند متعال نے اپنی محبت کی بنیاد قرار دیا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ اگر تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بنیادی شرط ہے عزیزان محترم۔ پس اگر کوئی شخص دعوے میں سچا ہے تو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اللہ کے حبیب سے محبت کرے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے حبیب اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب سے تمہارے تک پہنچا دی گئی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دوری اختیار کر لو۔ اور پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَلَعِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 145 ہے۔ اس کے ذیل میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اس علم کے آنے کے بعد، یعنی یہ جو قرآن خداوند متعال نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اس علم کے آنے کے بعد، اس قرآن کے آنے کے بعد، اس دستور کے آنے کے بعد، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تم زیادتی کرنے والوں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اذن
لمن الظالمین، تو ایسی صورت میں تم ظالم کہلاؤ گے۔ پس معلوم ہوا کہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ جب تمہارے پاس حق نازل ہو چکا ہے، جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو پھر تم اس حق کے آنے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کرو۔ سورہ انعام میں خداوند متعال آیت نمبر 116 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ اس روئے زمین میں رہنے والے جو عوام الناس ہیں، اگر آپ ان کی اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بات پر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ لوگ آپ کو راہ خدا سے بہکا کر ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ پس معلوم ہوا ہمیں لوگوں کی کثرت کو مد نظر نہیں رکھنا ہے، ہمیں خداوند متعال کی محبت میں خداوند متعال کے حبیب پر نازل کی جانے والی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ پس کتاب پر عمل کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہم اس دعوے میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تب جا کر ہم اس دعوے میں سچے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب عملی میدان میں اس شخص کو دیکھا جائے، عرفانی میدان میں اس شخص کو دیکھا جائے، تصوف کے میدان میں اس شخص کو دیکھا جائے، تو یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا عمل اللہ کے اور اس کے رسول کی جو احکام ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس کا عمل نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، اس کا عمل اپنا ذاتی سلیقے کے مطابق اختراع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ عزیزان محترم، پس اگر کوئی شخص کاذب عرفان کے پیچھے جاتا ہے، اگر کوئی شخص کاذب تصوف کے پیچھے جاتا ہے، تو اس شخص کے گمراہ ہونے پر یقین حاصل کر لیں۔ پس معیار اللہ سے محبت کا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کلام الہی کو محترم شمار کرنا ہے، کلام الہی کی پیروی کرنا ہے۔ لہٰذا سورہ قصص میں آیت نمبر 50 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، پس وہ شخص جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ نے ہدایت نہیں بھیجی ہے، وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو گمراہ شخص ہے۔ پس اللہ نے اسے ایک حکم نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر نہیں کیا ہے، یہ وظیفہ یا اس نے خود اختراع کیا ہے یا اس کے مرشد نے اختراع کیا ہے، اور یہ وظیفہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابقت نہیں رکھتا ہے، نہ تو انسانی فطرت کے مطابق ہے، نہ تو یہ جامعیت رکھتا ہے، یعنی بعض جہات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بعض جہات کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، یہ خود سے من گھڑت وظائف ہیں کہ جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسا عرفان عزیزان محترم ہمارے عرفان شیعی فقاہتی کے مطابق مورد تائید نہیں ہے، مذموم ہے، اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ عزیزان محترم، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 153 ہے، خداوند متعال واضح طور پر بیان فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ہے میرا سیدھا راستہ، کہ میرے قرآن کی پیروی کرو، میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ہے میرا سیدھا راستہ، کہ میرے حبیب کی پیروی کرتے ہوئے ولایت کے راستے پر آؤ۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس میرے اس سیدھے راستے کی پیروی کرو، یعنی کتاب کی پیروی کرو، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو،
علی مرتضیٰ کی پیروی کرو، پس یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، پس اس راستے پہ نہ چلے جاؤ، دوسرے مختلف قسم کے راستے لوگ آپ کو دکھائیں گے، ان کی پیروی نہ کرو۔ اگر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ دوسرے راستے آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ میرے سیدھے راستے پر آنا ہے تو یہ میری کتاب ہے، یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے، یہ میرا علی مرتضیٰ ہے جو محمد مصطفیٰ کا جانشین میں نے بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ بس تم خود سے محمد مصطفیٰ کا جانشین قرار نہ دو۔ یہ قرآن میرا قرآن ہے، اس کے مطابق چلو۔ یہ محمد میرا محمد ہے، اس کے مطابق چلو۔ خم غدیر پر اس کو میں نے کہا کہ یہ ولایت علی کا اعلان کرے اور اپنے 12 اوصیاء کا تعارف کروائے، تو یہی وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کی تم نے پیروی کرنا ہے۔ اگر تم ادھر ادھر سے لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو وہ تمہیں میری سبیل سے ہٹا دیں گے، میرے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 56 میں خداوند متعال اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب میری امت کو یہ پیغام دے دو، قل، میری امت کو یہ پیغام دے دو، لا اتبع اہواءکم، تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے قد ضللت اذن، تو اس صورت میں تم گمراہ ہو جاؤ گے، وانا من المہتدین، جبکہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، تو تم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کیوں عمل کرتے ہو، کیوں راہ راست سے دوری اختیار کرتے ہو؟ لہٰذا سورہ نور میں خداوند متعال آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَإِن تُطِیعُوهُ تہتدوا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آیت کا صدر ہے اور آیت کا ذیل ہے، وسط والا جملہ میں نے بیان نہیں کیا ہے۔ پھر عزیزان محترم خداوند متعال سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے گا، جو اس اطاعت کو انجام دے گا، اسے کیا نتیجہ ملے گا؟ اسے کون سا عرفانی مقام ملے گا؟ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ اللہ سے ملاقات کے اس عظیم مقام پر فائز ہو جائے گا کہ جسے لقاء اللہ کہا جاتا ہے، جس کی خاطر اس نے اتنی جد و جہد کی ہے، جس کی خاطر اس نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ میں خود کو فنا کر دے۔ تو عزیزان محترم خداوند متعال سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا بہ، جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، وغرروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ کی صرف نہ یہ کہ ان پر ایمان لائے بلکہ ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی کہ جو ان کے ساتھ خداوند متعال نے نازل کر دیا۔ وہ نور کیا ہے؟ نور قرآن ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی پیروی بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی حمایت، نصرت اور مدد بھی کرتے ہیں اور قرآنی تعلیمات پر سر تسلیم خم بھی کر لیتے ہیں، تو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ پس ان تمام آیات کی روشنی میں یہ بات بے بانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ انسان عارف کے تمام اعمال کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا یہ مسلمہ اصول ہے عرفانیات میں۔ اگر کوئی عرفان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے انحراف اختیار کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے انحراف اختیار کرے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو رسول خدا کے جانشینان برحق ہیں، ان کی تعلیمات سے اگر کوئی شخص انحراف اختیار کرے تو یہ انحراف صرف جو ہے وہ شریعت سے انحراف نہیں ہے، یہ صرف رسول اور امام سے انحراف نہیں ہے، بلکہ قرآن سے بھی انحراف
تلقی ہوگا اور شمار ہوگا۔ پس یہ آیات جو آپ کی خدمت میں بیان کی، اب ان کے ساتھ کچھ روایات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یوں تو بہت سی روایات موجود ہیں اس ذیل میں کہ عرفان اسلامی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کے مطابق ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ بہت سی ایسی آیات و روایات موجود ہیں، لیکن یہاں ہم بطور تبرک صرف دو موارد کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ پہلا مورد جو ہے وہ صلوات شعبانیہ سے متعلق ہے۔ ماہ مبارک شعبان میں عین زوال کے وقت جو نماز کا وقت ہے زوال کا اور افضل وقت ہے، وہاں ماہ شعبان میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس زوال کے وقت جب سورج زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے شاخص سے، تو وہاں اس کا جو اول وقت ہے اس وقت اس دعا کو اور اس صلوات کو پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار محمد و آل محمد پر اپنا درود بھیج۔ کون محمد و آل محمد؟ الفلک الجاریہ، جو ایسی کشتی ہیں جو جاری ہے۔ کہاں جاری ہے؟ فی اللجج الغامرہ، یعنی بھنوروں کے درمیان وہ کشتی جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ بھنور اس کے اپنے جو چکر ہے اس کے اندر نہیں لے رہا ہے۔ یأمن من رکبہا، جو اس کشتی محمد و آل محمد پر سوار ہو جائے گا وہ امان میں ہے۔ وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا، اور جو اس محمد و آل محمد کی کشتی پر سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ المقدم لہم مارقن، جو محمد و آل محمد سے آگے چلے گا یہ شخص دین سے خارج ہو جائے گا۔ والمتأخر عنہم زاہقن، اور جو ان سے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گا اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو ایسا شخص بھی نابود ہو جائے گا۔ اب نہ آگے چلنے کا حکم ہے نہ پیچھے چلنے کا حکم ہے، بلکہ واللازم لہم لاحقن، جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا اور ان کے ہمراہ اور ان کے ہم رکاب ہوگا وہ واصل ہو جائے گا۔ لاحقن یعنی واصل الی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جا کر پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، اب دوسرا مورد جسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ، جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی معتبر ترین زیارات میں سے ایک زیارت جو ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ مفاتیح الجنان میں آپ اسے مشاہدہ کریں، وہاں یہ جملے موجود ہیں، فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ، کہ جو آپ سے منہ پھیر لیتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ، جو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم رکاب چلتا ہے، وہ واصل الی اللہ ہو جاتا ہے۔ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ، جو آپ کی شان میں اور آپ کے حق میں تقصیر کرتا ہے ایسا شخص زاہق ہے۔ اب یہاں ایک فارمولہ بیان کیا گیا ہے، وَالْحَقُّ مَعَكُمْ، حق ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وَفِيكُمْ، حق آپ کے اندر موجود ہے، وَمِنْكُمْ، اور آپ سے ہے، وَإِلَيْكُمْ، اور آپ کی طرف اس حق کی بازگشت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، آپ اہل حق بھی ہیں، وَمَعَدِنُهُ، اور حق کی کان اور حق کی معدن بھی آپ ہی ہستیاں ہیں۔ عزیزان محترم، پس اب تک جو آیات اور جو روایات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں آیت اللہ مصباح یزدی سے، ان تمام آیات اور روایات کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا مقصود حقیقی حضرت پروردگار سے ملاقات کرنا ہے، حضرت پروردگار میں فنا اختیار کرنا ہے، تو اس کی شرط کیا قرار پائی ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کا ہر عمل دین مبین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے، اس کا ہر عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر سے ثابت ہونا چاہیے، امام معصوم کے قول، فعل یا تقریر سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بھٹکنے سے نجات حاصل کر جائے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں حیران و پریشان نہ ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو اور ہمیشہ
قدم بقدم وہ اہل بیت علیہم السلام کے ہم رکاب ہو کر چلے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسول خدا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرے۔ کیوں؟ چونکہ بیان کر دیا کہ المقدم لہم مارکن، کہ جو آپ سے آگے چلے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، المتأخر عنہم زاہکن، جو آپ سے پیچھے ہو جائے گا یعنی آپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو یہ جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، واللازم لکم لاحقن، اور جو آپ کے ہم رکاب قدم بقدم آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا، یہی شخص واصل اللہ اور واصل حق ہو جائے گا۔ پس عزیزان محترم، خلاصہ کلام کے عرفان میں انسان اپنے سلیقے کے مطابق نہ تو کسی ذکر کو اختراع کر سکتا ہے، نہ کسی عمل کو اختراع کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے سلیقے کے مطابق وہ ایک عرفانی مکتب کو یا ایک عرفانی اور صوفی مکتب کو ایجاد کر کے خود اس پر عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلا سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ پس اگر کوئی اس طرح سے عمل کرے گا تو اس کے عمل کی ضمانت نہیں ہے، وہ خداوند متعال تک نہیں پہنچے گا، بلکہ برعکس اس کی گمراہی کی ضمانت جو ہے وہ ان تعلیمات میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ شخص ہرگز اللہ اور اس کے رسول تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ اور اس کے رسول تک نہیں پہنچا تو پس اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے، کیوں؟ چونکہ وہ لازم نہیں رہا ہے، وہ ان کے ہم رکاب نہیں رہا ہے، ان کا ملازم کیوں کہا جاتا ہے؟ ملازم اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے صاحب کے لازم ہو، قدم بقدم اس کے مطابق اپنا سر جھکائے اور عمل کرے۔ لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 153 جو آپ کی خدمت میں بیان کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ عرفان پر عمل کرنا چاہتے ہو، تصوف پر عمل کرنا چاہتے ہو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہی میرا سیدھا راستہ ہے کہ میرے قرآن کو محترم شمار کرو، میرے محمد کو محترم شمار کرو، میرے ولی کو محترم شمار کرو، اور اس راستے سے اگر تم مجھ تک پہنچو گے، ان ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ جو ہے وہ مستقیم سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، فاتبعوہ، پس اس سیدھے راستے کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، ولا تتبعوا السبل، اور ان دوسرے متفرق راستوں کی تمہیں پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم پیروی کرو گے فتفرق، تو تم متفرق ہو جاؤ گے، وہ برے اور دوسرے جو انحرافی راستے ہیں، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے متفرق قرار دے دیں گے۔ عزیزان محترم، پس معیار اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا معیار رسول خدا کی پیروی کرنا ہے، رسول خدا کی پیروی کرنا ہے، یعنی علی مرتضیٰ کی پیروی کرنا ہے، علی مرتضیٰ کی پیروی کرنا ہے یعنی حسنین شریفین کی پیروی کرنا ہے، یعنی زین العابدین کی، محمد باقر کی، جعفر صادق کی، موسیٰ کاظم کی، علی موسیٰ رضا کی، محمد جواد کی، علی نقی کی، حسن العسکری کی اور صاحب العصر والزمان کی پیروی کرنا ہے، اور یہ پیروی محمد مصطفیٰ کی پیروی ہی کہلائے گی۔ بس عزیزان محترم، جیسا ہم نے عقلی تجزیہ و تحلیل میں اس نقطے کو واضح کر دیا کہ صحیح عرفان اسلامی کی 3 خصوصیات ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ جامع ہو، اور تیسری یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ عین اسی طرح سے ہم نے قرآن و سنت میں یہ بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرفان اور صحیح تصوف وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہو، جو جامع ہو اور جو شریعت کے مطابق ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ پس وہ عرفان جو انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر جو ہے وہ سوق دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شریعت کی پاسداری کرو، وہی عرفان صحیح ہے، اور جو اسے شریعت سے منحرف کر دے وہ عرفان صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں سوال کچھ ابھرتے ہیں، سوال یہ ابھرتے ہیں کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں کس قدر ان مسائل پر توجہ دے۔ انسان مثلا سوال ہو سکتا ہے کہ کس قدر اس کو عبادت کرنی چاہیے، کس مقدار میں اس کو معاشرتی میدان میں قدم رکھنا چاہیے، کس میدان میں قدر اس کو خاندانی معاملات پر توجہ دینی چاہیے، کس قدر اس کو رات کو سونا چاہیے یا دن کو آرام کرنا چاہیے۔ تو اگر ان تمام سوالات کا عزیزان محترم جائزہ لیا جائے
تو نچوڑ یہ بنتا ہے کہ ان سوالات سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک انسان اگر متعادل زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی غرائز نفسانیہ کو حد اعتدال پر لانا چاہتا ہے، نہ افراط کرنا چاہتا ہے، نہ تفریط کرنا چاہتا ہے، اور عین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو واضح ہے، اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اب جب انسان شریعت کی طرف رجوع کرے گا تو شریعت انسان کو کہتی ہے کہ انسان کے اوپر بعض احکام ایسے ہیں جو واجب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جسے شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مباحات کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے اوپر جو ہے وہ واجبات ہے اور محرمات ہے۔ پس شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک سالک کو، ایک عارف کو، ایک صوفی کو یہ چاہیے کہ وہ واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب اس مرحلے سے کامیابی سے عبور کر جائے گا اور پھر آگے اس کو نوبت ملے گی کہ مستحبات پر عمل کرے اور مکروہات کو ترک کرے۔ البتہ واجبات پر عمل کرنا مستحبات پر عمل کرنے سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ انسان مستحب پر بھی عمل کرے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مستحب عمل اس کے واجب عمل کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے تو اس مستحب عمل کو ترک کرنا یہ اس کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام ابعاد کے بارے میں حکم بیان کرتی ہے۔ مثلا نماز سے آغاز کریں اور مرد اور عورت کے جو ازدواجی تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، ان کے احکام بیان کرتی ہے۔ شریعت انسان کو بچوں کے احکام بیان کرتی ہے، رشتہ داروں کے متعلق احکام بیان کرتی ہے، ہمسایوں کے متعلق احکام بیان کرتی ہے، دوستوں کے متعلق احکام بیان کرتی ہے۔ امت کا اپنے امام سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، شریعت اس کا حکم بیان کرتی ہے۔ معاشرتی مسائل میں انسان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، شریعت اس کا حکم بیان کرتی ہے۔ پس انسان کے ذمے جو واجبات ہیں، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ ان واجبات پر عمل کرے۔ وہ اول درجے کی اہمیت رکھتے ہیں، واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ مثلا نماز ہے، واجب ہے، اس کو ادا کرے۔ روزہ ہے، واجب ہے، اس کو ادا کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام واجبات جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ان واجبات پر عمل کرے۔ اب اگر مستحب ہے تو مستحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ واجب کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے۔ مثلا نماز فجر ہے، 2 رکعت نماز ہے، یہ نماز فجر ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے، حتماً مجھے یہ نماز فجر پڑھنا ہے۔ لیکن میں اگر صبح تلاوت قرآن کا آغاز کرتا ہوں، سارا دن تلاوت قرآن کرتا رہتا ہوں، ساری رات تلاوت قرآن کرتا رہتا ہوں، اور جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی میں تلاوت قرآن کرتا ہوں اور نماز فجر نہیں پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ دوبارہ 24 گھنٹے میرے مکمل ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں 24 گھنٹے میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کروں گا اور ایک مکمل قرآن کر لوں گا۔ خوب، اب میں صبح سے شروع ہوا ہوں اور اگلے دن اسی ٹائم پر، مثلا صبح 7 سے شروع ہوا ہوں، اگلے دن صبح 7 تک میں تلاوت ہی کرتا رہا ہوں، قرآن تو مکمل ہو گیا، لیکن نہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ تو ایسی تلاوت قرآن جو واجب کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے اور واجب کو پڑھنے سے اور واجب کو ادا کرنے سے یا اس کے علاوہ دوسرے واجبات کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے، اس تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان جتنا کچھ بھی کر لے، وہ نافرمانی کی جگہ پر خود سے بنایا ہوا ایک عمل وہ اس کی جگہ پر جائے گزین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس نے تلاوت کی ہے، یہ اس واجب نماز کو ترک کرنے کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ پس انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں نماز فجر کو نہیں پڑھتا ہوں اور اس کی جگہ پر میں تمام اپنا مال اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا ہوں، تو یہ انفاق اس کا اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر نماز فجر کا اور مال کے انفاق کا آپس میں تقابل کیا جائے تو یہ مال تمام اپنی زندگی کا بھی انفاق کر دے تو اس کی جگہ پر جائے گزین نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ وہی غلط سلیقہ، غلط اختراع ہے کہ جو بعض کاذب عرفانی مکاتب نے ایجاد کر رکھی ہے۔
وہ خود سے ایک عمل انجام دیتے ہیں، خود سے ایک عمل بناتے ہیں، پھر اس عمل کو واجبات الہی کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاد پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زوجیت کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نان نفقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جاؤ اس خانقاہ میں اور یہ جو ہے وہ گھوٹا لگاؤ اور پیتے جاؤ اور بس جو ہے وہ ذکر کرتے جاؤ، یہی تمہاری نجات کا اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایسا تصوف اور ایسا عرفان معاشرے میں کوئی بیان کرے تو یہ کاذب عرفان ہے، کاذب تصوف ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے لیے اسلام نے ذاتی اور شخصی نوعیت کے احکام بیان کیے ہیں، معاشرتی نوعیت کے احکام بیان کیے ہیں، سیاسی نوعیت کے احکام بیان کیے ہیں، دفاعی نوعیت کے اور جو معاشرے کے نظم و نسق اور دفاع سے متعلق احکام ہیں ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ پس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام واجبات کو ان کے اوقات میں ادا کرے، لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ ہر شخص کے لیے وظیفہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کو اسی قاعدے کے مطابق آپ نے ہانکنا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے مردوں پر جہاد کو فرض قرار دیا ہے، خواتین پر جہاد میں جانا، میدان جنگ میں جانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن مردوں پر جو جنگ کو فرض قرار دیا ہے یہ اس وقت فرض ہے جب میدان جنگ سجا ہو، باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو۔ اب یہاں مردوں پر لازم ہے کہ وہاں اگر فوج میں کمی ہے تو وہ افراد جو فوج کا حصہ نہیں ہے وہ اٹھ کر جائیں اور جا کر اپنے وطن کا دفاع کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ نہیں ہو رہی اور میں خود سے ایسے مسائل کو کریٹ کرتا ہوں، ایجاد کرتا ہوں جس سے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو جائے، اس غرض سے کہ جہاد کرنا لازم ہے، جہاد کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، میں اس جہاد سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں، ایسے ہی جان بوجھ کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر میں جو ہے وہ لوگوں کے مسائل میں روڑے اٹکاتا ہوں دوسرے ملکوں کے، تاکہ جنگ کسی طرح سے شروع ہو جائے اور میں جہاد کے فیض سے محروم نہ ہوں اور فیض یاب ہو جاؤں۔ تو کیا یہ میرے اوپر فرض ہے؟ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انسان پر جہاد اس وقت واجب ہے جب اسلامی سرزمین کا دفاع کرنا ہے، خود سے شرارت کرنا، خود سے لڑائی کا ماحول کریٹ کرنا یہ واجب نہیں ہے اور ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ مذموم ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں جہاد کا ثواب حاصل کروں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں اسلام نے دوسرے راستے بھی بیان کیے ہیں۔ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا جو ہے وہ ثواب اور جہاد کا درجہ جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ جاؤ اپنے رشتہ داروں کے معاملات کو دیکھو، اگر ان معاملات کو دیکھو گے تو تمہیں جہاد کا فیض نصیب ہو جائے گا۔ یہ جو میدان جنگ میں افراد جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، کچھ مجروح ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، جاؤ ان کی احوال پرسی کرو، ان کی فیملیز کی احوال پرسی کرو، ان کی ضروریات کو اپنی توان اور وسع کے مطابق اگر تم پورا کرو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ یا اگر عید کے ایام ہیں، انسان اپنے محلے میں فقیروں غریبوں کو مشاہدہ کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے احوال پرسی کرتا ہے، اور اگر اس کی توان میں ہو تو ان غریبوں فقیروں مسکینوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، انہیں اس عید کی رات اگر خوشحال کر دیتا ہے تو عزیزان محترم یہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ عورت ہے میدان جہاد میں نہیں جا سکتی ہے اور اس پر فرض بھی نہیں ہے میدان جہاد میں جانا، تو اب اس نے جہاد کا اگر جو درجہ حاصل کرنا ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے تو یہ کیا کرے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجَهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک برتے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی خوشنودی، اس کی آسائش کا جو وسیلہ ہے وہ فراہم کرے، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے زینت دے، اس کے لیے آرائش کرے، گھر میں ایسا پرسکون ماحول فراہم کرے کہ وہ باہر سے تھکا ہوا جب گھر آئے تو گھر میں آ کر سکون کو محسوس کرے۔ یہ تمام امور انجام دینا، گھر کے کام کرنا، یہ عورت کے لیے جہاد ہے۔ اسے وہی ثواب ملے گا جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنے کا جو ثواب اسے مل رہا ہے، اس عورت کو گھر میں ان امور کو انجام دینے سے وہی جہاد کا ثواب ملے گا۔ البتہ یہ جہاد جہاد بن نفس ہے اور جہاد اکبر ہے۔ پس عزیزان محترم، کیا چیز ہم پر واجب ہے اور کیا چیز ہم پر واجب نہیں ہے؟ ایک چیز ہم پر واجب ہوئی ہے تو اس کے واجب ہونے میں
کون سے عوامل درکار ہیں، اس کے لیے انسان کو دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، انسان کو دین شناس ہونا چاہیے، انسان کو اپنے فرائض کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ واجب کیسے ہوا۔ یعنی بعض امور ہیں کہ جن کے واجب ہونے میں زمان مدخلیت رکھتا ہے، جیسے حج ہے، حج کے ایام میں ہی حج واجب ہوگا، اس کے علاوہ انسان چاہے کہ جو رجب میں جا کر حج کے وظائف کو انجام دے اور حج کرے تو حج نہیں ہے، وہاں عمرہ ہے۔ انسان مد نظر رکھے، کوئی شخص محرم میں جا کر حج کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح مکان ہے بعض فرائض کے لیے، مثلا ایران میں بیٹھا ہوا مشہد میں کہتا ہے میں یہاں پہ خانہ کعبہ بنا لیتا ہوں، اس کے گرد چکر لگاتا ہوں اور طواف کرتا ہوں اور حج کے اعمال کو انجام دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ مشہد میں امام رضا کی زیارت ہے، مشہد میں حج نہیں ہے۔ زیارت امام رضا جو ہے وہ 1000 حج 1000 عمرے کا ثواب رکھتی ہے، لیکن حج نہیں ہے۔ حج وہیں مکہ میں ہے، ذی الحج کے ایام میں ہے، اور باقاعدہ انہی اعمال کو اور انہی مناسب کو اس مکان اور اس زمان کے ساتھ جو ہے وہ اہمیت رکھی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جو پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں جو مقام و منصب سے تعلق رکھتے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں جو معاشرتی جو حیثیت ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، جس پوسٹ پر اور جس منصب پر معاشرے میں فائز ہے اس سے متعلق ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا کہ انسان نے کون سے کام کو اولویت دینی ہے، کس کام کو مؤخر کرنا ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں ایک کلی ضابطہ اور کلی قانون یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہم سے جو توقع رکھتا ہے ہمیں اس توقع کے مطابق جو ہے وہ پورا ہونا ہے۔ شارع مقدس نے ہم سے جو توقع رکھی ہے ہمیں اس توقع کے مطابق اترنا ہے اور پورا اترنا ہے، تب جا کر ہم کمال حاصل کر سکیں گے، تب جا کر ہم لقاء اللہ حاصل کر سکیں گے۔ بس قانون کلی یہ ہے کہ تمام حالات میں، تمام شرائط میں اور تمام عوامل جو انسان کے سامنے آتے ہیں ان میں انسان خداوند متعال کو مد نظر رکھے، خوشنودی خداوند متعال کو مد نظر رکھے اور اس خوشنودی کے بحاف پر انسان جو ہے وہ امور کو انجام دے۔ یہاں ایک مثال آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر شخصی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جو اس نے ذاتی طور پر انجام دینے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو معاشرتی طور پر ہیں اور انسان نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آیا انسان اپنی ذاتی نوعیت کے معاملات کو مقدم کرے یا اجتماعی نوعیت کے معاملات کو مقدم کرے؟ ایسے میں ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ کوئی خاص قسم کا قانون بطور دلیل یہاں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا نماز ہے تو اسے اول وقت میں ادا کرنا ہے، لیکن اس نماز کے مد مقابل ایک شخص ہم سے وہ طلب رکھتا ہے، یعنی ہم نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ آ گیا ہے مجھ سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے۔ اب میں کہوں چونکہ زوال کے فوراً وقت جو ہے وہ مجھے نماز ظہر ادا کرنا ہے، اس کا افضل وقت ہے، تو تم صبر کرو، میں نماز ظہر ادا کر لوں، بعد میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ تو نہیں، یہاں وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ معاشرتی مسائل کو ترجیح دی جائے اس اول وقت میں نماز کی ادائیگی پر۔ لہٰذا وہاں اول وقت میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں اول وقت میں قرض ادا کرنے کا حکم ہے، چونکہ جو طلبگار ہے، جو اپنی وصولی کے لیے آیا ہوا بیٹھا ہے، مجھے وظیفہ یہ ہے کہ میں پہلے اپنے قرض کو ادا کروں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسئلہ ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے اور میں نے عصر کی نماز ابھی ادا نہیں کی ہے، تو یہاں چونکہ اب میرے پاس منحصر وقت ہے صرف اور صرف نماز عصر کی ادائیگی کا، اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میں نماز عصر ادا نہیں کروں گا تو میری نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے شخص آتا ہے اور مجھ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا، وہ اپنی رقم مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے، تو یہاں میں اس کو، میرا وظیفہ یہ ہے کہ یہاں اس کو تاخیر میں ڈالوں اور اپنے عصر کے فریضے کو پہلے ادا کروں، بعد میں اس کو جو ہے نا وہ قرض ادا کروں۔ لہٰذا قانون کو مد نظر رکھیں اور اس قانون کے مطابق جو ہے وہ انسان کو آگے چلنا ہے۔ اور ہمارے پاس کلی قانون اور کلی ضابطہ یہی ہے کہ بندے کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بندگی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر وہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو نہ تو ایک قدم آگے چلنا ہے نہ ایک قدم پیچھے چلنا ہے، رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ملازم ہونا ہے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو یہ انسان صحیح اعتبار سے سالق الی اللہ ہوگا۔ عزیزان محترم،
محترم یہ بحث بھی ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق دوسری بحث کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی اور صحیح تصوف اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے جعلی قسم کے مکاتب عرفانی اور مکاتب تصوف معاشرے میں رائج ہیں ہمیں ان سے بیزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں پہچان کر ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔